محلے اس کے دوسری چارپائی پر اس کا بڑا بھائی بشیر احمد بیٹھا تھا۔ محلے کے ایک دو اور لوگ بھی وہیں تھے۔ اس کا بھتیجا غصے سے بڑی آنکھوں کے ساتھ ایک سائیڈ پر کھڑا تھا۔ ان سب سے کچھ فاصلے پر مشتبہ توقیر شاہ موبائل کان سے لگائے دوسری طرف ہدایات دے رہا تھا۔ قانونی طور پر FIR گمشدگی بھی ابھی دائر نہیں کی گئی تھی۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے جب اس کا 24 سالہ بھتیجا عمر بول اٹھا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا چچا بیاہ دے میرے ساتھ اب لڑکی کو، مگر تجھے شوق ہی چڑھا تھا بہت اسے پڑھا لکھا کر افسریانی بنانے کا۔ میری بیٹی بھی 18 کی بھی نہیں ہوئی، دیکھ لیا نتیجہ، نہ جانے کس عاشق کے ساتھ۔ وہ طیش میں چند قدم آگے آتا غصے سے بڑی آواز میں اپنی جاہلیت کا ثبوت دے رہا تھا۔ جب نذیر احمد ایک دم سے اٹھ کر دھارا تھا، بس ایک لفظ اور اپنی گندی زبان سے نکالا تو ساری کی ساری گولیاں تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ اپنا سروس پسٹل نکال کر وہ اس پر تان چکا تھا۔ وہاں موجود مرد حضرات حرکت میں آئے تھے۔ نذیر احمد کو پیچھے کیا تھا۔ بشیر نے اپنے بیٹے کو کھینچ تان کر پڑے ہٹایا تھا۔ مشتبہ بھی حیرت زدہ سا موبائل بند کرتے ان تک آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کوئی احساس ہے آپ کو؟ کوئی کس مشکل دور سے گزر رہا تھا؟ اسے لے کر جائیں یہاں سے۔ سنجیدہ سی تیز آواز میں وہ چہرے پر سختی لیے بولا تھا۔ عمر نے ایک قہر آلودہ نگاہ اس پر ڈال کر باپ کے ہاتھوں ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا تھا اور تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ جو بھی تھا وہ اپنے چچا سے تو بدتمیزی سے بات کر سکتا تھا، مگر سامنے کھڑا وہ شخص پولیس آفیسر تھا جس کا رعب دبدبہ ہی اسے پتلی گلی سے نکل جانے پر مجبور کر گیا تھا۔ نذیر احمد ڈھہ جانے والے انداز میں چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ پہلے ہی کیا کم تھا جو اپنے اٹھ کر یوں نقب زنی پر اتر آئے تھے۔ نذیر صاحب اٹھ کر تھانے چلتے ہیں۔ FIR درج کروانا بھی لازمی ہے تاکہ آگے کاروائی بھی تیزی سے لائی جا سکے۔ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ نذیر احمد نے آس بڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسے پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیے 2 سال ہوئے تھے۔ نذیر احمد نے 2 سالوں میں اسے جتنا ایماندار اور فرض شناس جانا تھا، اپنی پوری زندگی ایسا آفیسر نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ماتحت عملے سے جس قدر عزت و احترام سے وہ پیش آتا تھا، ان کا جی بھی خوش ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مشکل کی اس گھڑی میں صرف اسی کا نام ذہن میں آیا تھا۔ اور بنا جھجک کسی کے اسے فون بھی کر دیا تھا۔ سر اس بات میں ہلاتا وہ جھکے کندھوں کے ساتھ اٹھا تھا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا جب وہ پولیس اہلکاروں اور ایک لیڈی کانسٹیبل کے ہمراہ تانیہ مراد کے گھر موجود تھا۔ ان کی آمد پر وہ جاگ کر ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ہی ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ مس تانیہ، آپ سے مہروش نذیر کی گمشدگی کے بارے میں بات کرنی تھی، اس کے بیٹھتے ہی مشتبہ نے کہا تھا۔ وہ حیران ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ مہروش نہیں ملی؟ میں نے کل انکل کو بتا تو دیا تھا، یہاں سے وہ پورے 5 بجے نکل گئی تھی۔ دراصل وہ ڈیلی نہیں آتی تھی، جب کبھی کوئی مشکل آتی، کچھ سمجھ نہ آتا، تب ہی آتی تھی۔ چہرے پر پریشانی سے جائے وہ ہموار آواز میں بتا رہی تھی۔ کھلے بالوں کے ساتھ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ آپ کو اس کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی؟ کل جب وہ یہاں آئی تھی، اس کے چہرے پر نگاہ جمائے وہ بہت زیرک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ بہت اچھی سلجھی ہوئی ذہین بچی تھی۔ ٹھیک ہے مس تانیہ، آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، ضرورت پڑی تو پھر زحمت دیں گے آپ کو۔ کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تانیہ نے سر ہلایا تھا۔ جاتے جاتے وہ ڈور پر رکا تھا، پھر پیچھے مڑا۔ ان ذہانت سے چمکتی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے میں آپ سے پہلے کہیں مل چکا ہوں؟ یادداشت پر زور دیتے وہ ٹھٹک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جی بالکل، DIG انکل عابد شیرازی کی بیٹی ہبا میری دوست تھی۔ اس کی ڈیتھ کے سلسلے میں ایک بار پولیس اسٹیشن آئی تھی۔ سامنے والی کا حافظہ بھی کمال تھا۔ پورے اعتماد انداز میں بازو سینے پہ باندھتے ہوئے وہ بولی تھی تو مشتبہ کے ذہن میں بھی فوراً کلک ہوا۔ وہ 1 سال پہلے کی بات تھی۔ اس وقت وہ بھی DIG آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ سر کو خم دیتا وہ باہر نکل گیا۔ اس لڑکی پر نظر رکھو، وہ آگے پیچھے چیک کرو، کہیں کوئی CCTV کیمرہ ہے تو اس کی فوٹیج بھی نکلواؤ۔ گیٹ سے باہر نکل کر وہ پرسوچ انداز میں اپنے ماتحت اہلکار کو ہدایت دے رہا تھا۔ اسے جلد از جلد اس لڑکی کو ڈھونڈنا تھا جس کا باپ دل کے آرزو میں مبتلا تقدیر کا یہ کڑوا وار سہر نہیں پایا تھا۔ رات اسے ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا تھا۔
ایک گھر کے باہر لگے کیمرے کی CCTV فوٹیج میں مہروز کو ایک گاڑی سے نکل کر 2 لڑکوں کو زبردستی گاڑی میں بٹھاتے دیکھا گیا تھا۔ ان دونوں کے چہرے رومال سے ڈھکے ہوئے تھے جبکہ سر پر پی کیپ تھی۔ اس گاڑی کا نمبر ٹریس کیا گیا تھا۔ وہ اگلے دن شام ڈھلے وہ زیر تعمیر آبادی سے دور ایک انڈسٹریل ایریا میں تھے جہاں کا کام رکا ہوا تھا۔ وہ گاڑی اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ پوری طرح تلاشی لی گئی تھی، وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ سب سے اوپری منزل پر ایک کونے پر رکھے کوار کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ مشتبہ نے مرد اہلکاروں کو روکا تھا۔ 2 لیڈی اہلکار آگے بڑھی تھیں اور وہ دکھی تھی، زمین پر نیم مردہ حالت میں، نیم برہنہ وجود کے ساتھ، ایسی حالت کا جسے دیکھ کر روح تک لرز جائے۔ پاس ہی اس کا عبایا اور بیگ رول رہا تھا۔ ہوا کی بیٹی ابن آدم کی درندگی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی چلتی سانسوں نے بتایا تھا کہ زندگی کی بچی کچی رمق اب بھی باقی تھی۔ اسے اسی ہاسپٹل لایا گیا تھا جہاں اس کے انتہائی نگہداشت کے کمرے میں اس کا بوڑھا باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور کوئی ایک تھا جس کے ہاتھوں سے زندگی کی یہ ڈور چھوٹ جانے کو تھی۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں اس کے ساتھ ہوئی وحشانہ جنسی زیادتی اور ڈر گز کی باری ڈوز دینے کا انکشاف ہوا تھا۔ ڈرگز کے باعث وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس پر ہوئے بے رحمانہ جسمانی تشدد نے اس سینئر لیڈی ڈاکٹر کی آنکھوں کو بھی نم کیا تھا۔ اس کی گردن، چہرے اور جسم کے دیگر اعضاء کو سگریٹ سے داغا گیا تھا۔ پولیس لائن میں ہونے کی وجہ سے مشتبہ شاہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آئے دن ایسے کیسی سے پالا پڑتا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، پھر بھی دل دکھتا تھا۔ مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ وہ جس باپ کی بیٹی تھی اس کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق 2 نمبری کر ہی لیتا ہے، مگر 55 سالہ نذیر احمد بڑا ہی کوئی اللہ روگ بندہ تھا، درد دل رکھنے والا۔ وہ تو دوسروں کی بیٹیوں کی ایسی حالت پر آنسو بہایا کرتا تھا، خود کی بیٹی کو اس حال میں کیسے دیکھ پائے گا؟ جب کبھی بھی کوئی لاچار اور بے بس باپ اپنی بیٹی کے لیے تھانے آتا تو کہیں کہیں دن اس کا سراپا اس کے ذہن دل میں گردش کرتا تھا۔ وہ اداس رہتا تھا، اس سے بھی اپنی بے کلی کا اظہار کرتا تھا، اور آج وہی سب کچھ اس کی بیٹی پر بیت گیا تھا۔ اور اب جب وہ مل گئی تھی تو اس کی بازیابی کی اطلاع دینا اسے مشکل تو نہیں لگ رہا تھا۔ نرس نے اسے اس کے ہوش میں آنے کی خبر دی۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ گہرا سانس لے کر دل مضبوط کرتے وہ بھاری بوتے قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ نذیر صاحب، اس کی پکار پر اپنے سوجے پہ پورٹوں والی ویران آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا تھا۔ اس کے بالکل قریب کھڑا وہ قدرے جھک کر اس کے کندھوں پر ہاتھ دھرے ہوئے تھا۔ مشینوں اور نالیوں میں جکڑے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ آپ کی بچی مل گئی ہے، یہ کہتے ہوئے اس کا انداز بالکل سپورٹ تھا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ اس کے ملنے میں خوشی کا اظہار کرے یا جس حال میں ملی ہے اس پر افسوس کرے۔ زندہ ہے؟ نحیف سی ٹوٹی آواز میں کہتے اس باپ کی آنکھ سے گرتے اشک میں جو کرب تھا، اس نے مشتبہ کو آنکھیں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے سر کو ہاں میں جنبش دی تھی، کاش مر گئی ہوتی۔ یہ الفاظ کسی سسکی کی مانند ان لبوں سے نکلے تھے۔ نذیر احمد نے درد کی انتہاؤں کو چھوتے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ وہ بے خبر تو نہ تھا، ایسے اٹھا کر لے جانے والی لڑکیاں کبھی لوٹ کر زندہ نہیں آتی، اور اگر آ جائیں تو اپنی عصمت کی تار ہوتی چادر کے کفن میں لپٹی زندہ لاشیں بن جاتی ہیں۔ لوگ ایسی زمانوں کی گند چھری کی نوک سے بار بار ان کا قتل عام کرتے ہیں۔ وہ پل پل مرتی ہیں، سسکتی بلکتی ہیں، موت کی شدائی و تمنائی بن جاتی ہیں۔ تب موت بھی صفاق بنی دور کھڑی تماشا دیکھتی ہے۔ مشتبہ نے بے بسی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دن پہلے والے نذیر احمد کی شبیہ لہرائی تھی جب اسے ہارٹ پیشنٹ ہونے کا پتہ چلا تھا۔ بس سر جی، میری مہرو پڑھ لکھ جائے، ماں بھی تو چھوٹی سی عمر میں چل بسی تھی، آج آ کر اس دنیا میں اللہ اور اس کے حبیب کے بعد میرا ہی سہارا ہے۔ اس کی شادی تک کی مہلت دے دے رب، اچھے دی ذات، پھر بھلے یہ دل بے وفائی پر اتر آئے، پرواہ نہیں کوئی۔ وہ انسان جو اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل تک کے اپنی دھڑکنوں کی روانی خدا سے مانگتا تھا، آج خود اپنی بوجھل ہوتی سانسوں کے ساتھ اسی بیٹی کی موت کی آرزو کر رہا تھا۔
وقت بڑا شفاق ہے، جب پاسا پلٹتا ہے تو کسی پر رحم نہیں کھاتا۔ آزمائش کا وقت ہے، کڑا ضرور ہے مگر انشاءاللہ گزر جائے گا۔ آپ ہمت ہار جائیں گے تو کون سنبھالے گا؟ دعاؤں کے مخصوص خوشبو اور مشینوں کی آواز میں رچی بسی کمرے کی خوف زدہ سی فضا، اس کی سنجیدہ سی آواز گونجی تھی۔ اسی کی تو فکر ہے، مجھے سانسیں ٹوٹنے کا سا گمان ہو رہا ہے۔ میرے بعد اس کرم جلی کا کون سہارا ہوگا؟ کچھ نصیبوں میں سیاہی گل گئی ہے، کچھ لوگ پل پل زہر میں ڈوبے تیر برسائیں گے۔ میری معصوم بچی ایک دم سے تپتی دھوپ میں برہنہ سروں پیر آ کھڑی ہوئی ہے۔ بند آنکھوں کے ساتھ تڑپ لیے بے بسی کی انتہا کو چھوتی آواز نے اسے مضطرب کیا تھا۔ انسان کتنا بے بس ہے۔ کاتب تقدیر کے سامنے اسے نذیر احمد کو دیکھ کر اس وقت شدت سے احساس ہوا تھا کہ موت کی دہلیز پر کھڑے اس شخص کو اب بھی اپنی پرواہ نہیں تھی۔ پیچھے رہ جانے والی بیٹی کی فکر ستائے ہوئے تھی، ماتھے کو 2 انگلیوں سے مسلتے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ جب اس کی آواز پر چونکے بنا نہ رہ سکا، مجھے اس سے ملنا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ جو پہلا احساس جاگا تھا وہ پورے وجود میں اٹھتی درد کی شدید لہر کا تھا۔ سوئے ہوئے نیم غنودگی میں ڈوبے حواس بیدار ہوئے تھے، جس کے ساتھ ہی آگاہی کا کرب بھی اس کے پورے وجود کو کسی آکٹوپس کی مانند جکڑ گیا تھا۔ گزری رات کی سیاہی نے اس کے ماتھے پر بھی کالک مل دی تھی۔ وہ روئی تھی، گر گرائی تھی، ان 4 نشے میں دھت انسانوں کے لبادے میں چھپے شیطانوں کے سامنے التجا بھی کی تھی، مگر سب بے سود رہا۔ درد کی آخری حد پر کھڑی اس نے اپنے مرنے کی دعا بھی کی تھی، پر وہ لمحہ قبولیت کا تو ہرگز نہ تھا۔ وہ نازک اندام سی دکھتی بڑی سخت جان ثابت ہوئی تھی۔ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، مگر مرد کی حیوانیت اور درندگی وہ جفا کشی سے سہتی آئی ہے۔ نہ جانے کب تک سہنے والی تھی، اپنے پورے وجود پر سانپ رینگتے محسوس کرتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ درد کے جس نہج پر وہ کھڑی تھی وہاں ہاتھ میں لگی سوئی کی چبھن کا احساس بھی نہ جاگ سکا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی، زور زور سے چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق سے دبی دبی آواز ہی نکل سکی تھی۔ خود پر بیتی قیامت کے دوران وہ اتنا چیخو پکار کر چکی تھی کہ اس کے گلے میں پڑی خراشیں اسے مزید آہو بکا کرنے کی اجازت تک نہ دے رہی تھی۔ ہذیانی انداز میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بال اور چہرہ نوچا تھا جب کمرے میں داخل ہوتی نرس تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ہوش کرو بی بی، کیا کر رہی ہو؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کرتے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے خون کی ایک ننھی سی قطار بہہ نکلی تھی۔ زبردستی اسے لٹا کر اس نے اپنے پہلے ڈرپ اتاری تھی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ اس کے لب پھر پھڑائے تھے۔ ابو ابو، اپنی گردن اور چہرے کی بائیں جانب شدید جلن کا احساس لیے وہ تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر جو زخم روح پہ لگے تھے وہ اسے پل پل جھانکنی کے عذاب میں مبتلا کر رہے تھے۔ میرے ابو، پاس کھڑی لیڈی اہلکار کو اپنی بیٹھی آواز کے ساتھ متوجہ کیا، جس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز انداز میں سر ہلایا تھا، مگر وہ انجان تھی۔ ایک قیامت سے وہ گزر آئی تھی، ایک حشر اس کے انتظار میں تھا۔ اس کے اہلکار کے سہارے جب وہ اس روم میں داخل ہوئی تھی تو سامنے لیٹے وجود کو دیکھ کر وہ آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ اپنی سبھی تکالیف لمحے کے 1000ویں حصے میں کہیں لاشعور کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ وہ دوڑ کر بیڈ کے پاس آئی تھی، باپ کے سینے پر دھرے ہاتھ پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جھکی تھی۔ نذیر احمد نے آنکھیں کھولی اور جو چہرہ دکھائی دیا تھا اسے اس حالت زار میں دیکھنے کی سکت بھی بلا کب تھی۔ زرد رنگت میں کملایا ہوا، آنکھوں میں وحشت اور سگریٹ کے جلے کا نشان، کالی چادر میں ڈھکے ہونے کے باوجود بھی نظر سے مخفی نہ رہ سکا۔ ابو، میری غلطی نہیں تھی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا؟ سرگوشی نما آواز میں وہ وضاحت دے رہی تھی۔ اس باپ کو اس کی وضاحت درکار ہی کب تھی؟ کانپتا ہاتھ بڑی دشواری کے ساتھ اس کے سر تک گیا تھا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر وہ دونوں بے آواز بلک بلک کر روئے تھے۔ اسی لمحے مشتبہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔
سیاہ بڑی سی چادر میں لپٹا دھیرے دھیرے لرزتا وجود اسے نگاہیں جھکانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ نذیر احمد کی سانسیں اکھڑی تھی، مشین پر نظر آتی لکیروں میں ارتعاش برپا ہوا تھا، ساتھ ہی اس کے وجود نے جھٹکے کھائے تھے۔ مشتبہ جلدی سے آگے بڑھا تھا، اس کے بالکل برابر میں کھڑے ہوتے جھک کر دیکھا تھا۔ نذیر احمد کی آنکھیں پوری طرح پھیلی ہوئی تھی، سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ تب تک پیچھے کھڑی خاتون اہلکار نے بھی صورتحال کی سنگینی بھانپ کر مہاروش کو پیچھے سے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ وہ یکدم ہوش میں آئی تھی۔ ابو! دل خراش چیخ کے ساتھ وہ خوفزدہ آنکھوں سے انہیں دیکھتی چلائی تھی، مگر آواز زیادہ اونچی گلے سے برآمد نہ ہو سکی تھی۔ اس کے قدموں نے اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ بے جان ہوتے وہ ڈہ جانے کو تھی جب شاہانہ نے اس کو سہارا دے کر ساتھ لگایا تھا۔ اگلی کروا دوں گی نا، کوئی نہ ہیپینس میں پڑھ لیں۔ اس کے قدموں سے اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ دل خراش ٹھیک، اب میں شروع کر لوں؟ چائے پینی؟ نہیں پینی۔ اس کے قدموں نے اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ بے جان ہوتے وہ ڈہ جانے کو تھی جب شاہانہ نے اس کو سہارا دے کر ساتھ لگایا۔ مشتبہ باہر کی جانب لپکا تھا۔ ڈاکٹرز روم میں آئے تھے، کمرہ خالی کروا لیا گیا تھا، اسے واپس اس کے کمرے کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ مہاروش کی خطرناک حد تک زرد پری رنگت اور یک ٹھنڈے وجود نے شاہانہ کو چونکنے پہ مجبور کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کوریڈور میں بے جان ہوتے وجود کے ساتھ پورے قد سے گرتی چلی گئی تھی۔ سر! شاہانہ کی آواز پر دروازے کے اس پار گلاس میں سے دیکھتے پریشان حال مشتبہ نے پلٹ کر دیکھا تھا، اور پھر وہ بھاگ کر وہاں تک آیا تھا۔ بنا اسٹریچر کے آنے کا انتظار کیے وہ اسے باہوں میں بھرتا دھونے کے انداز میں آگے بڑھا تھا، جس کی چادر اس کے ایک بار پھر اس کے سر سے ڈھلک گئی تھی۔ ڈاکٹرز نذیر احمد کی حالت سے زیادہ پر امید نہیں تھے۔ دل مزید لمحے عرصے تک دھڑکنے سے صاف انکاری تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت اور مشتبہ کے مرتبے کے باعث اجازت دی تھی۔ آکسیجن کے ذریعے دشواری سے آتی جاتی سانسوں کے درمیان اس نے پانیوں سے بھری زندگی کی بجھی ہوئی جوت لیے آنکھوں سے اس کے آس لگائے دیکھا۔ میری مہرو! اس کے کپ کپاتے لمحوں سے نکلے الفاظ وہ بامشکل سمجھ پایا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھے وہ جھکا تھا۔ آپ فکر مت کریں نذیر صاحب، میں سہارا بنوں گا اس کا، میں اس کے سر پہ اپنے نام کی چادر دوں گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کون سی طاقت تھی جو اسے بنا ایک لمحے کی دیری کیے یہ الفاظ زبان سے ادا کروا رہی تھی، مگر اس کی ہموار آواز میں اس کے ارادے کی پختگی بول رہی تھی۔ اور پھر اس نے اپنا کہا پورا کیا تھا۔ انتہائی نگہداشت کے اس کمرے میں ساتھی اہلکاروں اور ایک ڈاکٹر کو بطور گواہ بنائے اس نے بقائمی ہوش و حواس کے ساتھ برہنہ سر مہاروش نذیر کو اپنے نام کی ردا اڑائی تھی۔ نذیر احمد نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کی بامشکل کھولتے یہ منظر دیکھا تھا۔ تکلیف کی حدود میں سکون کا ایک لمحہ چپکے سے وارد ہوتا اس کی اگلی مسافت آسان بنا گیا تھا۔ باپ کے پاس رکھے اسٹول پر چادر میں خود کو پوری طرح چھپائے لرزہ طاری ہوتے ہاتھ کے ساتھ ساتھ سن دماغ لیے اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ وہ پوری طرح سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے مفلوج ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے صرف بستر مرگ پر پڑے باپ کا چہرہ تھا جو اس کی وجہ سے اس ناہج تک آ پہنچا تھا۔ بڑائی آنکھوں سے جس لمحے اس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا وہاں اذیتوں کی کالی گھٹاؤں میں ایک طمانینت بڑی مسکان نے اپنی چھپ دکھائی تھی۔ یہ وہ آخری خوشی تھی جو اپنے باپ کو بطور زادے راہ دے رہی تھی۔ اس کے 3 دستخط اس کے لیے سبھی تکلیفوں دردناک باتوں سے آزادی کا پروانہ ثابت ہوئے تھے۔ رات 2 بجے کے قریب اس کے سامنے رفتہ رفتہ کر کے اس کے باپ نے دم توڑا تھا۔
اس کے ہاتھوں میں قید وہ ہاتھ لمحوں میں بے جان ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی وہ کرچی کرچی ہوئے وجود کے ساتھ بری طرح سے بکھری تھی۔ شاہانہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ مشتبہ نے سبھی فارمیلٹیز پوری کرتے ہوئے صبح صادق میت کو اس کے گھر پہنچایا تھا۔ زندگی کی جنگ ہارا نذیر احمد سفید کفن میں لپٹا تھا تو مہروش بھی اندر کہیں مر گئی تھی۔ بس سانس ساکن نہ ہوئی تھی، دل اب بھی دھڑک رہا تھا، روح اب بھی جسم کی ساتھی تھی، مگر زندہ لاشیں ان سبھی اسباب کے باوجود پھر زندوں میں شمار بھلا کب ہوتی؟ درد کی ایک دہلیز اور پار ہوئی تھی، ایک امتحان اور سر اٹھائے منتظر کھڑا تھا۔ کاش غم جان لاحق کرنے سے پہلے کاتب تقدیر کسی کے معصومیت، کم عمری اور پاکیزگی دیکھتا ہوتا۔ وہ تو بے نیاز ہے، جو چاہے کر سکنے پہ قادر۔ اس پر نہ پہلے کسی کا زور چلا ہے، نہ آگے کسی کی اتنی مجال ہونی ہے۔ میت جنازے کے لیے اٹھائی جا چکی تھی، اس کی آنکھوں کے دریا اتر چکے تھے، نمکین پانیوں کی جھیل بھی سوکھ گئی تھی۔ کلموہی کہیں کی کھا گئی اپنے باپ کو، جس اپنے یار کے ساتھ بھاگی تھی اسی کے پاس رہتی نا، واپس کیوں چلی آئی؟ گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹے وہ ان پر سر رکھے سسک رہی تھی، جب اس کی چاچی چیل کی طرح اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ شاہانہ نے بیچ راستے میں ان کو روک لیا تھا، مگر زبان کی چلتی تیز دھار پر بند نہ باندھ سکی۔ جو پہلے سے نیل نیل ہوئے وجود پر اور کوڑے برسا گئے تھے، وہ بلبلا اٹھی تھی۔ ذرا سا سر کو اٹھایا تھا، مگر آنکھیں اٹھانے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کی نظروں میں خود کے لیے حقارت ترحم دیکھنا آسان کب تھا؟ لوگ تحقیر بھری نگاہوں سے ہی قتل کر دینے کے در پہ ہوئے بیٹھے تھے۔ اس وقت بھی اس کی نام نہاد چچی جب زہر اگل رہی تھی تو بڑے مجمع میں موجود وہ سب خاموش تماشائی اس کی صنف نازک سے تعلق رکھتی تھی۔ کسی کے لب وہاں نہ ہوئے تھے جو اس کی بے گناہی میں بولتا، کوئی ایک ہاتھ آگے نہ بڑھا جو اس مصیبت زدہ کو سہارا دیتا۔ انہیں تو آپسی چہم گوئیاں سے ہی فرصت نہ ملی تھی، کسی کی غم خواری کیا خاک کرتے۔ اس کی ساری عمر ان لوگوں کے درمیان گزری تھی، کل تک وہ نیک اور پاک باز سمجھی جاتی تھی، آج بے قصور ہوتے ہوئے بھی گندگی کا ڈھیر بنا دی گئی تھی۔ قصور کس کا تھا اور سزاوار کسے ٹھہرایا جا رہا تھا؟ جس وقت مشتبہ نے دہلیز پر قدم رکھا تھا، اس کے کانوں میں یہ الفاظ کسی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند انڈیلے ہوئے تھے، اب منہ چھپا کر اور یوں آنسو بہا کر ہمیں گمراہ مت کرو۔ کوئی ایسے ہی نہیں اٹھا کر لے جاتا کسی کو، پتہ نہیں کون سے عہد و پیمان باندھ رکھے ہوں گے، کوئی شہ دی ہوگی تبھی تو اس حد تک آ گیا وہ، مگر ایک ہی رات میں اسے اس کی اوقات دکھا کر پھینک کر چلا بھی گیا۔ اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹی تھیں اور وہ پوری شدت سے دھرا تھا۔ بس ایک لفظ بھی مزید مت کہیے گا، ورنہ پھر میں بھی آپ کی عمر اور عورت ہونے کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ بہت سی گردنیں ایک ساتھ پیچھے مڑی تھی، مجمع میں بے چینی سی پھیلی تھی، سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جو کالے شلوار قمیص میں کہیں کہیں مٹی سے اٹے لباس کے ساتھ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا کرخت تاثرات چہرے پر سجائے اس عورت کو گھور رہا تھا، جو بدقسمتی سے مہروش کی چاچی تھی۔ جب اپنوں کے جھنڈ میں ہی ایسے ہاتھوں میں پتھر لیے بے مہر موجود ہوں تو غیروں کو سنگ ریزی کی ضرورت کیوں کر پیش آئے؟ لو جی، ایک اور طلبگار نکل آیا۔ سوچا ہوگا بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں، اس جیسے راہ پڑے مفت کے مال کو دیکھ کر تو کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ تمسخر اڑاتی آواز میں کہتے وہ اس کے مقام اور مرتبے سے یکسر انجان تھی، ورنہ یہ جسارت کبھی نہ کرتی۔ ان سب کے درمیان وہ فقر چہرہ لیے دہشت زدہ جھکی آنکھوں کے ساتھ اب بھی جامد بیٹھی تھی۔ سرخ چہرے اور بھینچے ہوئے جبڑوں کے ساتھ وہ آگے بڑھا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی جیب میں نکاح نامہ اب بھی موجود تھا، جسے برآمد کر کے کھولتا تو وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیے کھڑا تھا۔ بیوی ہے میری، اس لیے زبان سنبھال کے بات کیجیے گا۔ اپنی عزت کو لے کر میں ایک لفظ مزید برداشت نہیں کروں گا۔ مستحکم مگر سخت تنبیہ کرتی آواز وہاں موجود لوگوں کو سرگوشیاں کرنے پہ مجبور کر گئی تھی۔ بشیر احمد کے قدم بھی دروازے سے اندر آتے آتے اس کے الفاظ پہ رکے تھے۔ معاف کیجیے گا صاحب، اس کو پتہ نہیں تھا۔ جلدی سے آگے بڑھ کر بنا پوری بات جانے ہی معذرت کر لی گئی تھی۔ اس کی آواز میں پنپتا غصہ بتا رہا تھا کہ ان کی بیوی کو زہر میں ڈوبا تیر کمان سے نکال چکی تھی۔ اسے سرزنش کرتی نظروں سے دیکھا تھا
جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے مشتبہ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہنے کو منہ کھولا تھا مگر بشیر احمد کی گھبراہٹ پر چپ کر گئی تھی۔ مشتبہ نے نکاح نامہ طے کر کے جیب میں واپس رکھتے شاہانہ کو آنکھ سے اشارہ کیا تھا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی ہوئی مہروش تک آئی تھی، کندھوں سے تھام کر اسے کھڑا کیا تھا اور پھر ایک بازو کا اس کے گرد حصار بناتے ہوئے دوسرے سے اس کا کوہنی سے ذرا اوپر بازو تھامے اسے لیے وہاں سے نکلتی مشتبہ کے پیچھے چل دی تھی اور وہ میکانکی انداز میں ان کے ساتھ آگے بڑھے جا رہی تھی۔ شاہانہ سے اس نے درخواست کی تھی کہ گھر تک وہ مہروش کے ساتھ رہے۔ وہ بھی اس کی حالت کے پیش نظر حامی بھرتی سے مشتبہ شاہ کے گھر تک چھوڑنے آئی تھی۔ وہ آگے ڈرائیور کے ساتھ جبکہ وہ دونوں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ مشتبہ نے ہر ممکن حد تک کوشش کر کے یہ کیس میڈیا پر آنے سے روک لیا تھا۔ مہروش کی پولیس ریکارڈ میں رکھنے کے لیے بھی تصویر نہیں لی گئی تھی اور وہ ہر صورت اسے صیغہ راز رکھنا چاہتا تھا، اسے مزید اذیت سے بچانا چاہتا تھا۔ گاڑی مشتبہ شاہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ واچ مین نے بیرونی دروازہ کھولا تھا۔ جس وقت وہ شاہانہ کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھ رہی تھی اس کی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے گر سکتی تھی۔ آسیہ خالہ کھانا گرم کر دیں اور ایک ٹرے اوپر روم میں پہنچا دیں۔ حیرت بھری نظروں سے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے کالی چادر میں چھپے اس وجود کو دیکھتی درمیانی عمر کی ملازمہ کو کہتا وہ وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ تھکن زدہ چہرے پر سوچ کے گہرے بادل منڈلا رہے تھے۔ شاہانہ نے بڑی دقت سے اسے چند نوالے کھلائے تھے جس کے بعد سکون آمیز میڈیسن دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ہر غم دنیا سے آزاد تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح نیند کی مہربان آغوش میں پناہ گزین ہوتی سکون کی وادی میں اتر گئی تھی۔ بہت بہت شکریہ مسز شاہانہ، آپ نے بہت ہیلپ کی۔ پورچ میں اس کے سامنے کھڑے ہوتے وہ کہہ رہا تھا۔ شکریہ کی کیا بات ہے سر، یہ میرا فرض تھا مگر آپ نے جو کیا وہ آپ کے فرض کی حدود سے باہر تھا۔ اللہ آپ کی یہ نیکی قبول کرے اور آگے بہت سی آسانیاں اور خوشیاں آپ کا مقدر بنے۔ صدقے دل سے 32 سالہ لیڈی کانسٹیبل نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ جب سے فورس میں آیا تھا اپنی اچھی سلجھی ہوئی طبیعت، فرض شناسی اور ایمانداری کی وجہ سے اپنے بعض اعلیٰ حکام کے ساتھ ساتھ ماتحتوں کا بھی پسندیدہ تھا، مگر کل کے بعد سے وہ ایک عورت کی حیثیت سے اس کی گریباں ہوئی تھی۔ پھیکی سی مسکان کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا۔ ڈوبتے کو سہارا دینے کی جوان مردی ہر کوئی نہیں دکھا سکتا اور مشتبہ شاہ نے اپنے سٹیٹس اور معاشرتی دباؤ اور اس تلخ درد نگاہ
وہ گہری نیند میں تھا جب اس کا موبائل تھر تھر آیا تھا۔ نیند میں خلل پیدا ہوا تھا۔ بند آنکھوں سے ہی ہاتھ سائڈ ٹیبل پر مار کر موبائل پر گرفت کی تھی۔ نیند کے باعث اور کچھ یکدم روشن سکرین پر نگاہ کرنے کی وجہ سے اسے دیکھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پوری طرح آنکھیں وا کی کانسٹیبل نذیر کے چمکتے حروف پر وہ چونکا تھا۔ کال ریسیو کرتے وہ کوہنی کے بل ذرا سا اٹھا تھا۔ سر، میری مہرو نہیں مل رہی، شام سے لاپتہ ہے، ابھی وقت آن پہنچا ہے۔ دوسری طرف کال اٹھائے جانے کے ساتھ ہی نذیر کی کرب میں ڈوبی مضطرب آواز سنائی دی تھی۔ مشتبہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ نذیر صاحب، آگے پیچھے پوچھا کسی سے آپ نے؟ وہ خود پریشان ہوا تھا۔ نذیر احمد 55 سالہ ایک نہایت نفیس اور شریف النفس انسان تھے۔ نرم گو، خوش مزاج، سب سے پوچھ لیا ہے سر۔ شام کو ٹیوشن پڑھنے گئی تھی، میری جب فون پر بات ہوئی تھی، مگر پھر واپس نہیں آئی۔ میں آیا تو آگے گھر پر نہیں تھی۔ جس بچی کے پاس ٹیوشن کے لیے جاتی ہے اسی سے بھی معلوم کیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنے وقت پر چلی گئی تھی۔ وہ اب باقاعدہ رو رہا تھا۔ مشتبہ کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ حوصلہ رکھیں، ہمت سے کام لیں، میں خود آتا ہوں۔ اسے وہ الفاظ نہیں مل پا رہے تھے جس میں وہ انہیں حوصلہ دے پاتا۔ چادر ہٹا کر وہ اٹھتا چلا گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ بنا یونیفارم کے جینز شرٹ میں ملبوس پہلی بار نذیر احمد کے 2 کمروں پر مشتمل چھوٹے سے پکے صحن والے گھر میں کھڑا تھا۔ صحن میں جلتی پیلی روشنی میں ابھی تک وردی پہنے کانسٹیبل نذیر احمد بیچ صحن کے رکھی چارپائی پر سر ہاتھوں میں گرائے بے بس و لاچار بیٹھا اس قہر بن کر نازل ہوئی آفت پر نم آنکھوں سے ماتم زدہ تھا۔ سامنے رکھی